وہ ایک بدصورت لڑکی تھی، رنگت سیاہ تھی، ہونٹ موٹے تھے، بال کرلی اور الجھے ہوئے، ہاتھ اور پاؤں بھرے، آواز بیٹھی ہوئی، کندھے جھکے ہوئے، آنکھیں باہر کی طرف ابلی ہوئیں، کمر اندر کی طرف دبی ہوئی اور ناک پکوڑا سی۔ اس کے چہرے کی جلد بھی اللہ معاف کرے گوبر کے اوپلے کی طرح کھردری اور لکیردار تھی۔ وہ کسی زاویے، کسی اینگل سے خوبصورت دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود کمپنی کی کامیاب ترین سیلز گرل تھی۔ وہ نیو یارک کی ایک گروسری چین میں کام کرتی تھی۔ امریکہ میں اس چین کے سینکڑوں سٹورز تھے۔ نیو یارک میں بڑا سٹور تھا اور وہ اس بڑے سٹور کی سیلز گرل تھی۔ کمپنی ہر مہینے عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیتی تھی۔ وہ ہر جائزے میں پہلے نمبر پر آتی تھی۔ انتظامیہ اس کی کارکردگی پر حیران تھی۔ کمپنی کے صدر نے ایک دن اس سے کامیابی کا گر پوچھ لیا۔ یہ کمپنی کی سالانہ میٹنگ تھی۔ میٹنگ میں صرف ایگزیکٹیوز اور ڈائریکٹرز شریک تھے۔ وہ کمپنی کی تاریخ کی واحد ملازمہ تھی جسے ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹیوز نے اس اعلیٰ ترین میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی اور اس سے کمپنی کے پالیسی سازوں کے سامنے کامیابی کا گر پوچھا گیا۔ کمپنی کا صدر میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا۔ وہ اس بدصورت لیکن کامیاب ترین سیلز گرل کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا، 2 گر ہیں۔ میٹنگ میں موجود تمام گرو اسے غور سے دیکھنے لگے۔ اس نے جواب دیا، پہلا گر میری جسمانی بدصورتی ہے۔ میرے جسم میں کوئی چیز خوبصورت نہیں تھی۔ میں بچپن ہی میں اپنی اس خامی کو سمجھ گئی، چنانچہ میں نے اپنے ذہن، اپنی اخلاقیات اور اپنی زبان کو خوبصورت بنا لیا۔ مجھے دیکھنے والے مجھے مسترد کر دیتے ہیں، لیکن مجھ سے ملنے والے، میرے ساتھ گفتگو کرنے والے اور میرے ساتھ ڈیل کرنے والے مجھے کبھی بھول نہیں پاتے۔ یہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اس نے سانس لیا اور اس کے بعد بولی، اور دوسرا گر میرا دوسرا پھیرا ہے۔ میں اپنے کسٹمر کو کاؤنٹر پر کھڑا کرتی ہوں اور اس کے پاس دوبارہ آتی ہوں۔ میٹنگ میں شریک ڈائریکٹرز کو پہلی بات فوراً سمجھ آ گئی۔ یہ جان گئے کہ کمپنی کی بدصورت ترین سیلز گرل اخلاقیات، گفتگو اور ڈیل میں خوبصورت ترین ہے۔ چنانچہ یہ اپنے لب و لہجے، انداز گفتگو اور مینرز کے ذریعے گاہکوں کو گرفت میں لے لیتی ہے، لیکن انہیں دوسرے پھیرے کا گر سمجھ نہ آیا، لہٰذا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ خاتون مسکرائی اور نرم لہجے میں بولی، فرض کیجئے آپ میرے کسٹمر ہیں۔ آپ میرے کاؤنٹر پر 1 کلوگرام چینی لینے آتے ہیں۔ میں اسٹور میں جاؤں گی، کلوگرام کے تھیلے میں ذرا سی چینی کم ڈالوں گی، یہ تھیلا گاہک کے سامنے لاؤں گی، اسے ترازو میں رکھوں گی، چینی کم ہوگی، میں وہ تھیلا اور وہ گاہک وہاں چھوڑ کر اسٹور میں جاؤں گی اور وہاں سے باقی چینی لے کر دوبارہ واپس آؤں گی۔ میری دوسری بار اندر جانے، واپس آنے اور تھوڑی سی چینی زیادہ ڈالنے سے گاہک کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا، وہ مجھ سے متاثر ہو جائے گا، چنانچہ وہ ہر بار ہمارے سٹور سے گروسری خریدے گا، وہ ہر بار مجھ سے سودا خریدنے کی کوشش بھی کرے گا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے یہ ایک عجیب گر تھا۔ ڈائریکٹر سیلز نے کرسی پر پہلو بدلا اور اس سے مخاطب ہوا، ملیا، لیکن ہمارے سٹور کی زیادہ تر مصنوعات پیکٹس میں ہوتی ہیں، آپ ان کا وزن نہیں کر سکتے۔ ملیا مسکرائی اور پورے یقین سے بولی، سر میں گاہک کی ٹوکری سے کوئی پیکٹ اٹھاتی ہوں، اس کا وزن کرتی ہوں، وہ پیکٹ اگر وزن میں کم ہو تو میں اس کی جگہ پورے وزن والا پیکٹ رکھ دیتی ہوں، اور اگر تمام پیکٹس کا وزن کم ہو تو میں ڈبے کھول کر ان پیکٹس کا وزن پورا کر دیتی ہوں۔ گاہک میری اس توجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ڈائریکٹر سیلز نے پوچھا، کیا دوسری سیلز گرلز ایسا نہیں کرتی؟ ملیا نے مسکرا کر جواب دیا، سر وہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو تکنیک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوبصورت لوگ اپنے خوبصورت فگر، اپنے خوبصورت آنکھوں، اپنے خوبصورت ہونٹوں اور اپنے گورے رنگ، اپنے قد کاٹ اور اپنے خوبصورت ہاتھوں اور پاؤں کو اپنی طاقت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسے اپنا سیلز پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی مسکراہٹ آپ کی طرف متوجہ تو کر سکتی ہے، یہ انہیں اپنے پاس ٹھہرا نہیں سکتی۔ مریضوں کو اچھی نرس چاہیے ہوتی ہے، خوبصورت نرس نہیں۔ آپ انتہائی خوبصورت نرس ہیں، لیکن آپ مریض کے بازو کی غلط جگہ پر انجیکشن لگا دیتی ہیں، تو کیا مریض آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے خاموش رہے گا؟
ہرگز نہیں، وہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ لوگ خوبصورت ماڈل کی وجہ سے فریج کا اشتہار تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جب بھی فریج خریدیں گے یہ فریج کی کارکردگی کو ذہن میں رکھ کر خریدیں گے، یہ ماڈل کے حسن کے جلووں کو دیکھ کر نہیں خریدیں گے۔ اخلاقیات، بیہیویئر اور آپ کی شائستگی آپ کی طاقت ہوتی ہے، اور آپ کو اس طاقت کا استعمال سیکھنا چاہیے۔ وہ رکی اور دوبارہ بولی، اور دوسری بات، میری دوسری کولیگز اپنا پھیرا بچانے کے لیے عموماً اسٹور سے لفافے میں زیادہ چینی ڈال کر لاتی ہیں۔ یہ گاہک کے سامنے چینی تولتی ہیں، لفافے میں موجود زائد چینی نکالتی ہیں اور 1 کلو گرام کا پیکٹ بنا کر گاہک کو دے دیتی ہیں۔ یہ چینی پوری ہوتی ہے، لیکن گاہک کیونکہ لفافے سے چینی نکلتے دیکھتا ہے، لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ سیلز گر نے اسے پوری چینی نہیں دی، اور یہ غلط سوچ اس سیل گرلز اور اسٹور دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ ہم اگر اپنے اسٹور میں دوسرے پھیرے کو لازمی قرار دے دیں تو ہماری سیلز میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور سیلز مین اور سیل گرلز کی کارکردگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس معمولی سی ٹپ سے بورڈ کے تمام ارکان متاثر ہو گئے۔ وہ اپنی نشستوں سے اٹھے اور ملیہ کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ یہ ملیہ بعد ازاں امریکہ کی نامور سیلز گرل بنی۔ اس نے نئے سیلز مینز اور سیلز گرلز کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا اور امریکہ کے ہزاروں سیلز مینز کو سیلز کی ٹریننگ دی۔ آپ ملیہ کی کامیابی پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی بدصورتی کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ یہ جان گئی تھی کہ اس کے پاس لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ہونٹ، خوبصورت چہرہ، خوبصورت گردن اور خوبصورت قد کاٹ نہیں، اس کی چال بھی مستانی نہیں اور اس کا سراپا بھی خوبصورت نہیں۔ چنانچہ اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، یا اپنے اندر کی ملیہ کو اتنا خوبصورت بنا لے کہ اس کی اندرونی اچھائیاں اس کی بیرونی خامیوں پر پردہ ڈال دیں، اس کے اندر کی روشنی اس کے باہر کے اندھیرے میں چمک پیدا کر دے۔ ملیہ نے اپنے اندر پر توجہ دی اور اس کی پوری کائنات بدل گئی۔ قدرت ہمیں 8000 صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھجواتی ہے۔ آپ اگر دنیا کے تمام ٹریڈز، تمام پیشوں اور تمام کاموں کی فہرست بنائیں تو یہ فہرست 85 کے عدد سے اوپر نہیں جائے گی، جبکہ قدرت ہمیں ان 85 پیشوں یا مہارتوں کے لیے 8000 صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھجواتی ہے۔ ہم اگر ان 8000 صلاحیتوں میں سے صرف 10% کو استعمال کر لیں تو دنیا 1000 سال تک ہمارا نام یاد رکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک سوئی زمین پر گاڑتے تھے، دوسری سوئی لے کر 3 گز کے فاصلے پر بیٹھ جاتے تھے، یہ دوسری سوئی پھینکتے تھے اور یہ سوئی زمین پر گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے سے گزر جاتی تھی۔ یہ ان 8000 صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کا استعمال تھا۔ بھارت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کھائے پیے بغیر 2 سال گزار دیتے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور بولنے والے سینکڑوں لوگ موجود ہیں۔ روس میں دنیا کا سرترین گاؤں اومیگا خون موجود ہے۔ اس کا درجہ حرارت -50 سے -70 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت میں زندگی ممکن نہیں رہتی، مگر اس گاؤں میں آج بھی 500 لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ سردی کے موسم میں بھی باہر نکلتے ہیں اور زندگی کے زیادہ تر تقاضے پورے کرتے ہیں۔ مریخ پر زندگی ممکن نہیں، مگر انسان مریخ پر جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ سمندر کے اندر میلوں گہرے گڑھے ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین گڑھا بحیرہ اوقیانوس میں ماریانا ٹرینچ ہے۔ اس کی گہرائی 7.25 میل ہے۔ لوگ اس گڑھے میں اترنے اور اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی دن چلے بھی جائیں گے، اور یہ ان 8000 صلاحیتوں میں سے چند ہیں جو قدرت ہمیں دے کر دنیا میں بھجواتی ہے۔ لیکن ہم اپنی جسمانی کمزوریوں، اپنی جسمانی ساخت کی خرابیوں کو رکاوٹ بنا کر پوری زندگی رو دھو کر گزار دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جس میں ذرافے خوراک کے لیے اپنی گردن لمبی کر لیتے ہیں، ہم انسان اس دنیا میں اپنے چہرے کے رنگ سے ہار جاتے ہیں۔ ہم اپنے قد کاٹ سے مار کھا جاتے ہیں۔ ہم کس قدر بے وقوف ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے قدرت نے ہمیں 8000 صلاحیتیں دیں، ان میں سے صرف 36 دوسرے لوگوں کو نظر آتی ہیں، باقی 7964 ہمارے اندر چھپی ہیں۔ لیکن ہم پوری زندگی اپنے ان 7964 دوستوں کو آواز نہیں دیتے۔ ہم انہیں جگانے، انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔
چنانچہ ہم اپنی جسمانی کمزوریوں کا رونا رو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔